آپ نے کل مرفوعات میں مبتدا اور خبر کے متعلق پڑھا تھا. ہاں، مبتدا اور خبر کے بعد آج آپ نے پڑھنا ہے فاعل اور نائب فاعل کے متعلق. فاعل کا مرفوعات میں تیسرا نمبر ہے اور نائب فاعل کا مرفوعات میں چوتھا نمبر ہے. یعنی آپ جس وقت عبارت پڑھو گے، عبارت میں جب فاعل واقع ہوگا یا نائب فاعل واقع ہوگا تو آپ نے وہاں پر ہمیشہ رفع پڑھنا ہے. تو فاعل اور نائب فاعل سے پہلے آپ ایک دو بات سمجھ لیں کہ آپ نے جملے کے متعلق پڑھا تھا کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک جملہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ، جس جملے کی ابتدا اسم سے ہوگی اسے کہیں گے جملہ اسمیہ، اور جس جملے کی ابتدا فعل سے ہوگی اسے کہتے ہیں ہم جملہ فعلیہ. اور جس وقت جملہ فعلیہ ہوگا تو جملہ فعلیہ میں دو پارٹس کا ہونا لازمی ہے، ایک فعل اور دوسرا ہمارے پاس فاعل. یعنی جملہ فعلیہ میں ایک فعل کا ہونا لازمی ہے اور ایک فاعل کا ہونا لازمی ہے. اگر فعل ہمارے پاس متعدی ہوگا تو پھر اس وقت ہمارے پاس مفعول کا ہونا بھی لازمی ہوگا. بس جملہ فعلیہ کے دو پارٹ لازمی ہیں جس کے بغیر جملہ فعلیہ وجود میں نہیں آ سکتا، ایک فعل ہے اور دوسرا ہے فاعل. تو آپ نے اب پڑھنا ہے فاعل. مرفوعات میں سے ایک ہے فاعل، کہ فاعل جہاں پر آئے گا وہاں آپ نے رفع پڑھنا ہے. تو آپ کو کیسے پہچان ہوگی کہ فاعل کیا ہے؟ فاعل جہاں آئے گا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فاعل ہے، تو پہچان کے بعد آپ اس کے اوپر رفع پڑھو گے. ایسے کیسے آپ اس کے اوپر رفع پڑھو گے؟ تو آپ سمجھو، فاعل کہتے ہیں لغت میں کام کرنے والے کو. جو کام کرنے والا ہوگا وہ فاعل ہوگا. جیسے ہی آپ کے پاس ایک جملہ آئے گا کہ ضرب زید امرن، مارا زید نے امر کو. اب اس کا جب آپ نے ترجمہ کیا تو ترجمے میں آپ دیکھیں یہاں پہ کام کرنے والا کون ہے. جو کام کرنے والا ہوگا آپ سمجھو کہ وہ فاعل ہے، اور جو کام ہوگا وہ آپ کے پاس فعل ہوگا، اور جس کے اوپر کام واقع ہوگا وہ آپ کے پاس مفعول ہوگا. مثلا میں آپ کے پاس لکھتا ہوں ضرب زید امرن، مارا زید نے امر کو. سب سے پہلے آپ نے اس کو ترجمہ دیکھنا ہے. جب آپ کو ترجمہ آ گیا تو پھر دیکھو کہ اس جملے کے اندر مارنے والا کون ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے کہ مارنے والا تو یہاں پہ زید ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہاں پر فاعل زید ہے. بلا جھجک آپ اس کے اوپر رفع پڑھ دو. ہاں، جس کے اوپر مار واقع ہو رہے وہ ہوگا مفعول، اور جو کام ہوگا وہ آپ کے پاس کیا بنے گا؟ فعل بنے گا. ہاں، ایک تو فاعل کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جو کام کرنے والا ہوگا آپ فوراً سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. نمبر دو، جو نحو کی اصطلاح میں فاعل کی تعریف کی جاتی ہے، فاعل اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اسم فعل کے بعد واقع ہوگا یا صیغہ صفت کے بعد واقع ہوگا. صیغہ صفت مثلا اسم فاعل کے بعد واقع ہوگا، اسم فاعل کے بعد واقع ہوگا وغیرہ وغیرہ. فاعل کے بعد واقع ہوگا یا صیغہ صفت کے بعد اگر وہ واقع ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم فاعل کہتے ہیں. کبھی بھی فاعل جو ہوگا وہ فعل سے پہلے نہیں آئے گا، صیغہ صفت سے بھی پہلے فعل نہیں آئے گا. ہمیشہ یہ فاعل فعل کے بعد ہوتا ہے. مثلا ہمارے پاس مثال ہے جو مشہور ہے کہ زید ضرب. اب ضرب آپ کو میں نے بتایا کہ جو کام کرنے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس فاعل ہوگا. تو یہاں پہ زید نے مارا، زید نے مارا تھا. اب ضرب ہے، اب یہ زید ضرب سے پہلے ہے تو یہ اس کا فاعل نہیں بن سکتا. یہاں پہ ترکیب ہوگی مبتدا خبر کی. وہ پرانے اصول پہ آ جاؤ کہ جس جملے کی ابتدا میں اسم واقع ہو جائے وہاں آپ نے ترکیب کرنی ہے مبتدا اور خبر کی. تو زید کی ابتدا بناؤ گے، ضرب فعل بناؤ گے، اس کے اندر ضمیر فاعل کی بنا دو جو زائد کی طرف پھر رہی ہو. فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہوگا، یہ خبر بن جائے گی مبتدا کی. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اچھا، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں نحو کی اصطلاح میں وہ اسم کہ جو فعل کے بعد واقع ہو یا صیغہ صفت کے بعد واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. اب آجیں ان مثالوں کو انہی اصولوں کے تحت حل کریں. اب دیکھو، فعصا قرآن مجید کے اندر ہے فعصا فرعون الرسول، کہ نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. تو کہا جو کام کرنے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. فعصا فرعون الرسول، نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. تو یہاں پہ نافرمانی کرنے والا کون ہے؟ جواب فرعون ہے نافرمانی کرنے والا. تو آپ کو پتہ چلا کہ جو کام کرنے والا ہوگا وہ فاعل ہوگا، تو فوراً آپ نے اس کے اوپر کیا لگا دینا ہے؟ رفع لگا دینا ہے. نمبر ایک، اور یہ فعل ہے اور فعل کے بعد واقع ہے. نحو کی اصطلاح میں ہے کہ فعل کے بعد جو اسم واقع اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں.
اب اس کے بعد آ جاؤ حل اتاک حدیث الغاشیہ. اب حل کو چھوڑ دو, آگے جا کے اس کی ترکیبیں سیکھو گے. اتاک آپ کے پاس فعل آ گیا, کیا آ گئی آپ کے پاس غاشیہ کی خبر, غاشیہ کی خبر. قرآن مجید میں حل اتاک حدیث موسیٰ, کیا آ گئی تھی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. ہاں اتا یہ آ گیا آپ کے پاس فعل. اب آنے والی چیز کیا ہے؟ آنے والی چیز ہے حدیث الغاشیہ حدیث موسیٰ. تو جو آنے والی چیز ہوگی, جو کام کرنے والی چیز ہوتی ہے, وہ کیا بن جائے گی آپ کے پاس؟ فاعل بن جائے گی. اس طرح قرآن مجید میں دوسری مثال ہے فسجد الملائکۃ, سجدہ کیا ملائکہ نے. اب سجدہ کرنے والے, کام کرنے والے کون ہیں؟ یہ ملائکہ ہیں. تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے فعل کے بعد واقع ہو وہ فاعل ہوتا ہے. تو جیسے پتہ چلا یہ فاعل ہے, فوراً آپ نے اس کے اوپر کیا بنا دینا ہے؟ رفع لگا دینا ہے. ایک فاعل وہ ہوگا جو فعل کے بعد واقع ہوگا اور کام کرنے والا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی فاعل صیغہ صفت کے بعد بھی واقع ہوتا ہے. صیغہ صفت کی مثال دیکھو آپ, یہ صیغہ صفت کے بعد جس طرح ہمارے پاس زید مجتہد ابو, صیغہ صفت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم فاعل کے بعد واقع ہوگا. مجتہد صیغہ اسم فاعل کے بعد واقع ہوگا, صفت مشبہ کے بعد واقع ہوگا مجتہد. اب اس جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ جملہ اسمیہ ہوگا. زید کو مبتدا بناؤ کہ جملہ اسمیہ مشتمل ہو تو مبتدا خبر پر مبتدا. مجتہدون, اب دیکھو مجتہدون آپ کے پاس ہے اسم فاعل کا صیغہ, اور اس کے بعد ہے ابوہ, یہ صیغہ صفت کے بعد مجتہدون ابوہ, محنت کرنے والا ہے اس کا باپ. تو محنت کرنے والا کیا ہے؟ اس کا باپ ہے. تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. فاعل یا تو صیغہ صفت کے بعد ہوگا یا فعل کے بعد ہوگا. تو یہاں صیغہ صفت